الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور جاہل یہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، کہ کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں یا ہمیں کوئی دوسری نشانی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کہا کرتے تھے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے دل برابر ہیں، یقیناً ہم نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ایک دین حق لے کر بھیجا ہے، آپ مومنین کو بشارت دینے والے اور کافرین کو ڈرانے والے ہیں، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ نے دکھایا ہے۔ آپ کے پاس جو وحی کا علم آیا ہے، اس کے باوجود اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو آپ کا کوئی مددگار حامی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے حق کو ادا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں یقیناً وہ خسارے میں ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے عالم والوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، اور کسی سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور سفارش بھی کام نہیں آئے گی، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ ناظرین کرام، اللہ پاک یہاں کفار مکہ کی ایک بیہودہ حرکت کو بیان فرماتے ہیں۔ جس طرح یہود و نصارہ اپنے انبیاء اور رسولوں سے بیجا سوالات کیا کرتے تھے، اسی طرح سے کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوالات کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر اور جان کر، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول سمجھ کر عمل کرتے، لیکن عمل سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر اللہ تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتے ہیں، اور یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو ہم نے نبی بنایا ہے، یا قرآن کے علاوہ کوئی دوسری نشانی کیوں نہیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کا جواب نہیں دیتے ان کی بیہودہ سوالات کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں ان کی قومیں اس طرح کی بیہودہ حرکتیں اور سوالات کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں برابر ہے۔ رہی بات نشانی کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں یہ عقل مندوں کے لیے ہوتی ہے، عقل مند اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ تو بیوقوف ہے، انہیں یہ کیا سمجھے قرآن سے بڑھ کر تو اور کوئی نشانی یا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی، ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، یہ جو دین اسلام ہے سچا دین ہے، اور آپ مومنین کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور کافرین کو جہنم سے آپ ڈراتے ہیں، اور جہنم میں جو کافرین جائیں گے آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے ان کافرین کو ایمان کی دعوت دی تھی، انہوں نے قبول نہیں کیا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یا آخری نبی قبول کر لیں، یہودی چاہتے ہیں کہ نبی یا آخری نبی بھی یہودی بن جائے، اور نصارہ بھی چاہتے ہیں کہ آخری نبی نصارہ بن جائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی آپ کے پاس جو وحی کا علم ہے، اس وحی کے علم آنے کے باوجود اگر آپ نے ان یہود و نصارہ کے راستے کی پیروی کی تو آپ کا کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پاک اپنے نبی سے کہتے ہیں جو بخشائے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ نام کے مسلمان، کام تو سارے یہودی اور نصارہ کے ہیں، ہمارا اور آپ کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے یہود و نصارہ اس طرح کے نہیں تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہود و نصارہ کو مانتے ہوئے انہوں نے ایمان لایا، قرآن کو سمجھا، پڑھا، آخری نبی پر ایمان لایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت، قرآن پر عمل کیا، قرآن پر ایمان لائے، آخری نبی پر ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، اور جس نے قرآن کا اور آخری نبی کا انکار کیا یقیناً وہ ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر پھر وہی اپنی نعمت کو دہراتے ہیں جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو دی تھی، یعنی نبوت اور رسالت، اور اس نبوت اور رسالت کی وجہ سے اللہ نے پورے عالم کے اندر جو بنی اسرائیل کو فوقیت اور فضیلت دی تھی، اللہ پاک اسی نعمت کو پھر اللہ جو ہے یاد دلاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سفارش بھی کرنا چاہے تو سفارش نہیں قبول کی جائے گی، کوئی معاوضہ پیش کرنا چاہے تو معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی کی مدد بھی کرنا چاہے تو مدد نہیں کر سکتا ہے۔ وہ دن قیامت کا دن ہوگا جس دن سے ہم سبھی کو ڈرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا